اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے. فتنوں کے زمانے میں، مادیت پرستی کے دور میں، الحاد اور لادینیت کے ماحول میں ایمان کا مل جانا اللہ تعالی کا ہم پر فضل اور کرم ہے. ایمان وہ نعمت ہے جو مال پیسے کے ذریعے نہیں مل سکتا. حسب نسب اور برادری کی بنیاد پہ کوئی بندہ مؤمن نہیں بن سکتا. اپنی ذہانت اور قابلیت کے ذریعے بھی کوئی بندہ ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے. اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا. قریش جیسے اعلی خاندان سے تعلق رکھنے والے، معاشرتی اعتبار سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے، مال اور پیسے کی فراوانی والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے. وہ کوئی بے وقوف نہیں تھے، وہ کوئی پاگل نہیں تھے. ان کا ایمان لانا اللہ کو منظور نہیں تھا، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے وہ سچا نبی ہے، اچھی طرح پہچانتے تھے. اللہ کو منظور نہیں تھا، ایمان سے محروم چلے گئے. حبشہ سے لایا گیا ایک غلام جس کا خاندانی پس منظر بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، شکل و صورت بھی کوئی اچھی نہیں تھی. ان کے پاس مال پیسہ کیا ہوتا وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا، خود دوسروں کا غلام تھا. لیکن جب اللہ نے منظور کر لیا تو ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. میرے بھائیوں، ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے. ایمان کی خاطر ہمیں سفر نہیں کرنا پڑا، ہمیں مال پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، اللہ کو درخواست نہیں دینی پڑی. مفت میں ملا، گھر میں بیٹھے بیٹھائے ملا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو نعمت مفت میں ملتی ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. ہم نے اگر اس کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا. حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا کہ بلال آپ بتائیے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے. وہ صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنا ہوگا آپ بتائیے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے. وہ ایمان کی قدر و قیمت کو اچھی طرح جانتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. ایمان
بہت بڑی نعمت ہے. اور میرے بھائیوں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مختصر الفاظ پر مشتمل کلمہ ہے، لیکن یہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اگر اس کے اسرار و رموز کو کھولنا شروع کیا جائے تو اس کے لیے یہ ایک نشست ناکافی ہے. لیکن اس مختصر سے کلمے میں بندہ اللہ تعالی سے اپنی وارفتگی اور وابستگی کا اقرار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، پوری دنیا کے معبودان باطلہ سے بیزاری اور ایک اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار اس مختصر سے جملے میں ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود. پوری دنیا کے باطل معبودوں سے بندہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور الا اللہ کہہ کے صرف اور صرف ایک اللہ کی بندگی اور عبودیت کا اقرار کرتا. اور جب بندہ کہتا ہے لا لا، نہیں ہے، نہیں ہے اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ لا کی تلوار چلانی پڑتی ہے، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنی پڑتی ہے. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. جب میں نے لا کی تلوار چلائی تو اللہ کے سوا سب کی نفی ہو گئی، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا. مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو، تو نے میری نگاہوں میں میرے محبوب پروردگار کے سوا سب کو ہیج کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے کوئی خاص کلمہ بتا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. اے اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جسے پوری دنیا پڑھتی ہے، میں تو آپ سے کسی خاص ذکر کا متمنی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں. مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین اور آسمان اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ ڈال دیا جائے تو یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے گا. یہ کلمہ اللہ کو پسند ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان. دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے. گھر کے افراد کہیں جا رہے ہوں دوسرے گھر میں یا عزیزوں کے ہاں یا دوسرے شہر میں، تو وہ چارپائیاں برآمدے میں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سنبھالنے کا تکلف نہیں کرتے. کھانے پینے کے برتن باورچی خانے میں پڑے ہوتے ہیں، باورچی خانے کو تالا بھی نہیں لگاتے، قیمتی نہیں ہے. بستر وغیرہ کمرے میں ویسے پڑے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. لیکن خواتین کا ایک چھوٹا سا ڈبیا ہوتا ہے جس میں ان کا سونا اور چاندی رکھی ہوتی ہے، اس کو پہلے الماری کے دراز میں رکھا جاتا ہے، پھر دراز کو تالا لگایا جاتا ہے، پھر باہر سے الماری کو تالا لگایا جاتا ہے، پھر بعد میں دروازے کو مضبوط تالا لگایا جاتا ہے. اس کی اتنی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے.
اور یہ بھی دستور ہے کہ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈالتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چور آئے, گھر میں نقب لگائی اور بستر لے کے چلے گئے, یا میز اور کرسیاں لے کے چلے گئے. چور بھی جب آتے ہیں تو وہ قیمتی چیزیں تلاش کرتے ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اگر یہی اصول ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے, اور ہمارا دشمن ڈاکو شیطان ہے. شیطان ہماری ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. اور میرے بھائیوں, سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم چھوٹے موٹے گناہ کرتے ہیں یہ شیطان کا اصل مقصد ہی یہ نہیں ہے. شیطان اصل میں چھوٹے موٹے گناہوں کے ذریعے ہماری ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اصل اس کی نظر ایمان پہ لگی ہوئی ہے کہ اس ایمان پہ میں نے کیسے ڈاکہ ڈالنا ہے. اور اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب تک ان کے پاس ایمان ہے تب تک یہ لوگ مکمل طور پہ بدبخت نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, گناہگار ہوتا ہے بندہ, بدکار ہوتا ہے, لیکن امید کے ایک کرن موجود ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, بیڑا پار ہو جائے گا. شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو ایمان سے محروم کر دیا جائے تاکہ سعادت کے دروازے مکمل بند کر دیے جائیں. اور میرے بھائیوں, ہر زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا ضروری تھا, جبکہ آج کل کی پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا زیادہ ضروری ہو چکا ہے. آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ فتنوں کے بارے میں خبردار کیا ہے. میرے محبوب نے فرمایا, بادروا بالاعمال الصالحہ, اے میرے صحابہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو, نیک اعمال میں جلدی کیا کرو. ستکون فتن, ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم, جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو بندہ مومن ہوگا صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا. ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا. اور میرے بھائی, آج ہم کھلی آنکھوں سے وہ فتنے دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے. اپنی نوجوان نسل کا ایمان بچانا ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, وہ تعلیمی ادارے جن میں انسان سازی کا کام ہونا چاہیے تھا, اس میں انسان سوزی کا کام ہو رہا ہے. ایک منظم منصوبے کے تحت, ایک منظم منصوبے کے تحت ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں بچوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, دین کے بارے میں, اللہ کی وجود کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. لیکن ہم کیا کریں, ہمارے پاس متبادل کوئی صورت نہیں ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دلوائیں, ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو, ان کا عقیدہ محفوظ ہو, وہ اپنی دین پر ثابت قدم رہیں. اور یہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ ہم جب بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کسی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو ادارے کے رزلٹ کو مد نظر رکھتے ہیں کہ امتحانات میں ان کا رزلٹ کیسے ہوتا ہے, نتائج کیسے آتے ہیں, تعلیمی معیار کیسے ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچے کا اس ادارے میں ایمان کا کیا بنے گا, اس کی آخرت کا کیا بنے گا. دنیا تو بن جائے گی
لیکن آخرت کا کیا بنے گا ہم نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں ہے. کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا. ہم سکول میں جاتے ہیں, سکول کا جائزہ لیتے ہیں, نصاب دیکھتے ہیں, تربیت دیکھتے ہیں, نظام امتحانات دیکھتے ہیں, فلاں چیز دیکھتے ہیں, اور کمرے دیکھتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے, یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارا بچہ یہاں پڑھا لکھا تو بن جائے گا, مسلمان بھی رہے گا یا نہیں رہے گا, اس کا ایمان بھی بچے گا یا نہیں بچے گا. ہم نے کبھی اس کا نہیں پوچھا. پڑھانے والا جو عملہ ہے, جو معلمین ہیں, وہ کس سوچ کے حامل ہیں, وہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, میرے بچے کے دل و دماغ میں کون سا نظریہ انجیکٹ کریں گے, ہم نے کبھی نہیں سوچا. پوچھتی نہیں ہے. معیار اچھا ہے, رزلٹ اچھا ہے, بلڈنگ اچھی بہترین ہے, بس ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں, اس چیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھیں. ہماری اولاد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت, لیکن اگر ہم نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا تو پھر قیامت کے دن یہی اولاد ہوگی والدین کے خلاف اللہ کے دربار میں شکایت کرے گی. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اے اللہ, ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی, میرے والد نے مجھے جس راستے پہ چلایا میں چلتا رہا, مجھے میرے بھائی نے جہاں چلایا تو میں اسی رخ پہ چلتا رہا, انہوں نے مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے. والعنہم لعنا کبیرا, ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے. پھر یہی اولاد ہوگی جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہے گی ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. تو اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں, اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمیں مسلمان ہونے پہ اعتماد ہے, ہمیں فخر ہے, ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. تمام تر ناموافق حالات کے باوجود ہم کبھی بھی اپنے ایمان پر نادم نہیں ہوئے کہ ہم مومن کیوں ہیں. الحمدللہ ہم مومن ہیں, ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں, اسی ایمان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ بڑا سرمایہ ہے تو اس کی حفاظت کریں. اور ہمارے پرانے زمانے میں جو علماء تھے, بڑے حضرات تھے, ان کے سینوں میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور مضبوط ایمان ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ بنے گا کیا, ہمارا آخری لمحات میں کیا بنے گا. صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے, حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی. ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا کہ آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں. فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا. ہاں, جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں, اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے. علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ان کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے, وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے, دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائے. چند ایک اعمال کا اہتمام کریں, ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. پہلا عمل سمجھ لیں کہ ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے. ایمان
ہماری سمجھداری اور دانائی کی وجہ سے نہیں ملا. ہم سے کئی زیادہ اچھے اور سمجھدار، کئی گنا زیادہ سمجھدار لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں. سچی بات یہ ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا فضل نہ ہو تو بندی کی مت ماری جاتی ہے. اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ گائے کا پیشاب پینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، اور ایمان بچے گا اللہ کے فضل سے. کسی کا علم، کسی کی سمجھداری، کسی کا مال پیسہ، اس کی ذات برادری اس کو نہیں بچا سکتی. بچے گا صرف وہی جس کو اللہ بچائے گا، اللہ کا فضل جس کے ساتھ ہوگا. اب اللہ کے فضل کو اپنے ساتھ شامل حال رکھنے کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیں، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیں. اور اس کے لیے میں آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، نگاہیں قابو میں نہیں ہیں، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں، کھانے پینے میں حلال حرام کا فرق ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے. لیکن میرے بھائی ایک کام کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے گا کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری اپنے اوپر لازم کر لیں. کم از کم ہم اللہ سے اتنی دور تو نہ ہو جائیں نا کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کا نمائندہ ہمیں اللہ کے دربار میں بلائے اور ہم اللہ کے دربار میں حاضری نہ دیں. 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دیں. میں امید کرتا ہوں ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس بندے کو اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دے. یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے. اور اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. چنانچہ آپ کو پتا ہے سکول میں، مدرسے میں جو طالب علم غیر حاضر ہوتا ہے، 1 دن غیر حاضر، 2 دن غیر حاضر، 5 دن غیر حاضر، جب 6 دن غیر حاضر ہو جاتا ہے تو سکول والے اس بچے کا نام خارج کر دیتے ہیں، مدرسے والے اس بچے کا نام خارج کر دیتے ہیں کہ یہ اب ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، یہ غیر حاضریاں کرتا ہے. جس طرح زیادہ غیر حاضریوں کی وجہ سے مدرسے اور اسکول والے بچے کا نام خارج کر دیتے ہیں، ایسی ہی صبح کے وقت اللہ کے نمائندے نے بلایا، ہم نے حاضری نہیں دی. ظہر کے وقت پھر بلایا، حاضری نہیں دی. عصر کے وقت پھر بلاوا آ گیا، اللہ نے بلایا ہے، ہم نے حاضری نہیں دی. مسلسل غیر حاضری کے بعد اللہ تعالی ایسے شخص کا نام اپنے بندوں کی فہرست سے خارج کر دیتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ نہیں رہا. یہ مسلسل غیر حاضریاں کرتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑنے کو عادت بنا دیتا ہے، فقد کفر، تو اس بندے نے کفر کر لیا. یعنی وہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے. تو میرے بھائی، ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے، اللہ کے فضل کو اپنے ساتھ شامل حال رکھنے کے لیے کم از کم 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دیں. دوسری چیز ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق. میرے بھائی، ہمیں ایمان ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل سے، اور اگر ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا تو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک تو ہم درود شریف کی کثرت کریں،
दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से एक उम्मती और एक पैगंबर के दरमियान रूहानी राबता कायम हो जाता है, और यही रूहानी राबता होता है जो बंदे की ईमान की मजबूती और ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाता है। लिहाजा दरूद शरीफ की कसरत करें। दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करें, एक एक सुन्नत पे मरने मिटने वाले बन जाएं। मेरे भाई, सुन्नत की इत्तिबा करके हम विलायत के आला मकाम पे न भी पहुंच सके, कम से कम इतना बन जाएगा कि इन सुन्नतों की बरकत से हमारा ईमान महफूज हो जाएगा। और मैं अर्ज करूं कि जब भी सुन्नत की बात होती है, सुन्नत की इत्तिबा करनी चाहिए, सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए, तो हमारा तसव्वुर बड़ा महदूद है। हम ये कहते हैं कि सुन्नत की इत्तिबा किया है, जब भी सुन्नत की बात करेंगे कहेंगे बस बंदे की दाढ़ी होनी चाहिए, सर पे टोपी या पगड़ी होनी चाहिए, शलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए, जेब में मिसवाक होनी चाहिए, और खाने पीने की मसनून दुआ बंदे को याद होनी चाहिए। यही सुन्नत का तसव्वुर है हमारी इस मुआशरे में। हालांकि मेरे भाई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ 5-7 उमूर नहीं बताए, पूरा एक निजाम दिया है जिंदगी का एक निजाम दिया है, और सुन्नत के दायरे में रहते हुए उस पूरे निजाम को अपनाना असल इत्तिबाई सुन्नत है। ये 2-4 सुन्नतें ये भी सुन्नत है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन फकत ये 4-5 आमाल ये सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत का दायरा बड़ा वसी है। आप घर में रहें तो अपने घर वालों के साथ आपका रवैया और सलूक कैसे होना चाहिए। आप बाजार में हो, खरीद व फरोख्त में मेरे महबूब की तालीमात किया थी, शादी गमी है तो मेरे महबूब का तरीका जिंदगी किया था, दुश्मनों के साथ सलूक कैसे होना चाहिए और दोस्तों के साथ मुआमलात कैसे होने चाहिए, अपने अजीजो अकारिब के साथ सिला रहमी कैसे होनी चाहिए, नशिस्त बर्खास्त कैसे हो, रोना और हंसना कैसे हो, जिंदगी के तमाम तौर तरीके मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में वाज़ेह तौर पे बताए गए हैं। और उन तमाम तालीमात की पैरवी करने के बाद कहीं जाके हम कह सकते हैं कि यह बंदा मुत्तबी सुन्नत है। हमारे यहां, मैं माजरत के साथ अर्ज करूं, एक आदमी है जिसका तिजारत सुन्नत के मुताबिक, अपने घर वालों के साथ सलूक सुन्नत के मुताबिक, अजीजो अकारिब के साथ सिला रहमी रिश्तेदारी सुन्नत के मुताबिक, और वो शादी गमी सुन्नत के मुताबिक, वो खरीद फरोख्त मुआशरत मईशत सुन्नत के मुताबिक, चेहरे पे अगर दाढ़ी नहीं है कहते हैं ये सुन्नत का मुत्तबी नहीं है। एक और बंदा है जिसके चेहरे पे सिर्फ दाढ़ी है, बाकी तमाम तर सुन्नतों को पामाल करता है, कहते हैं हाँ ये सुन्नतों का मुत्तबी है। तो ये महदूद तसव्वुर है, हमें जरा जहन को खोलना चाहिए कि सुन्नत की इत्तिबा ये पूरी जिंदगी की तालीमात की पैरवी का नाम है। तो मैंने अर्ज किया कि अगर हम अपनी ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो एक तो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं, उसके लिए आसान तरीका यह कि कम से कम, मैं कहता हूं सारी दीन पे अमल करें, सारे गुनाहों से बचें, लेकिन अगर नहीं हो सकता कम से कम 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी देना अपने ऊपर लाजिम कर लें। दूसरी चीज, रसूलुल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, दरूद शरीफ की कसरत करें, सुन्नतों की इत्तिबा करें। और तीसरी चीज मेरे भाई, हमें ईमान मिला है उलमा के वास्ते से, हमें ईमान मिला है अहलुल्लाह के जरिए से। मेरे भाई, हमें नहीं पता था कि अल्लाह कौन है, हम मस्जिद में आए, उलमा से सुना तो हमने अल्लाह को पहचान लिया। हमें नहीं मालूम था कि कुरान की हकीकत क्या है, हम मदरसे में किसी मुफ्ती के पास गए, उसने कुरान की हकीकत और हक्कानियत का बता दिया। हमें नहीं पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, हमें किसी अल्लाह वाले ने बता दिया कि रसूलुल्लाह कौन है, दीन का काम करने वालों ने बता दिया, दावत का काम करने वालों ने बता दिया कि ईमान किया है और इस्लाम किया है। तो जिन शख्सियात के जरिए ईमान हम तक पहुंचा है, उनका दामन थामना जरूरी है। अगर हमने उनका दामन छोड़ा तो इस पुरफितन दौर में
اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا اور ایمان کی حفاظت کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ فتنے جب آتے ہیں وہ ہر زمانے کی حساب سے آتے ہیں۔ آج کل ٹھیک ہے تعلیم زیادہ ہو گئی، لوگ تیز ہو گئے ہیں، ذہین ہو گئے ہیں، جو بھی ہو گئے ہیں، فتنے بھی اسی حساب سے آ رہے ہیں۔ لہذا اسی حساب سے جو فتنے آتے ہیں تو ان فتنوں کا سامنا کرنا، ان کا مقابلہ کرنا یا ان سے بچنا دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے تیزی سے بندہ فتنے کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، وہ دین کا فلاں مسئلہ ہے اور دین کا فلاں مسئلہ ایسا ہے۔ مشہور ہے ایک خاتون ہوائی جہاز میں سفر کر رہی تھی تو ساتھ والی سیٹ پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو بابا جی نے سوچا کہ چلو ہم اس خاتون کے ساتھ کوئی دینی موضوع پہ بات چیت شروع کر دیں۔ خاتون نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا، تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا 4-5 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور اس طرح خاموشی سے تو یہ فلائٹ طے نہیں ہوگی، ہم کسی موضوع پہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ تو خاتون نے پوچھا کہ بابا جی آپ کس موضوع پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شریعت نے اور دین اسلام نے خواتین کو پردے کا پابند بنایا ہے، یہ خواتین پر بڑا ظلم ہے، خواتین پر بڑا ظلم ہے، کیونکہ ان کو گھر کے اندر محدود کر دیا، پھر ان کو ایسا لباس پہنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی عار تو نہیں ہے کہ خاتون کو اس طرح چھپا کے رکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اس موضوع پہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو خاتون نے کہا کہ بابا جی یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ گائے چارہ کھاتی ہے تو گوبر کھاتی ہے، بکری چارہ کھاتی ہے تو وہ مینگنیاں کرتی ہے، اور گدھا چارہ کھاتا ہے تو وہ لید کرتا ہے۔ چارہ ایک جیسا ہے، ایک جانور نے گوبر کر لیا، اگلے جانور نے مینگنیاں کر لی، اگلے جانور نے لید کر لیا، اس میں فرق کیا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو گائے کی گوبر اور بکری کی مینگنی کا پتہ نہیں ہے وہ شریعت کے مسئلے کے بارے میں اپنی عقل دوڑانا چاہتا ہے، حیرت کی بات۔ یعنی اس طرح کی باتوں سے لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب تک ان علماء اہل اللہ مشائخ کے ساتھ اگر ہمارا مضبوط تعلق نہیں ہوگا تب تک ان فتنوں سے بچنا اور ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ نیک لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ بندے کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اللہ ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ بس آخری بات کر کے اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ والدہ نے صندوق میں بند کر دیا، دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ فرعون نے جب صندوق پکڑ لیا تو فرعون کا ارادہ بن گیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے۔ لیکن بیوی نے کہا کہ لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل نہ کرو، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے۔ بعد میں فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس بچے کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے کہا یکون لک واما انا فلا حاجۃ لی فیہ، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے اقرار کر لیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، فرعون کی بیوی کو ایمان مل گیا، فرعون ایمان سے محروم چلا گیا۔
नसाई शरीफ के रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अक़र्र फ़िरऔन बिअन्नहु क़ुर्रतु ऐनिन लहू कमा अक़र्रत बिही इम्रअतुहु लहदाहु अल्लाहु बिही कमा हदा बिही इम्रअतहु। अगर फ़िरऔन भी ऐसा ही इकरार कर लेता कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, जैसा कि फ़िरऔन की बीवी ने इकरार कर लिया, अल्लाह ताला फ़िरऔन को भी ऐसा ही हिदायत से नवाजता जैसा कि फ़िरऔन की बीवी को हिदायत से नवाजा। तो तीन बातें मैंने अर्ज की हैं। एक तो ये कि अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बनाएं, दूसरा रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत बनाएं, और तीसरा अहलुल्लाह के साथ नेक लोग, दीन का काम करने वाले उलमा, मशाइख, सूफिया, दीन की दावत का काम करने वाले, इन लोगों के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं। फिर इनकी बरकत से या इनके साथ वाबस्तगी की वजह से बंदा फितनों से बचा होता है। अल्लाह ताला हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।